وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں میں سب سے افضل بنایا ہے، تو چونکہ رسول سب سے افضل ہیں تو رسول کی نسبت سے ہی امت ہوتی ہے، تو رسول افضل تو امت بھی افضل، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہیں تو آپ پر نازل ہونے والا قرآن بھی تمام کتابوں میں افضل، جو شریعت آپ لے کر آئے وہ تمام شریعتوں میں سب سے افضل، تو جس امت کو یہ قرآن ملا وہ امت بھی سب سے افضل، جس امت کو شریعت ملی وہ امت بھی سب سے افضل۔ تو یہ جو فضیلت ہے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، در حقیقت یہ نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ آخر امت کس کی ہے؟ رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، سید المرسلین، خاتم النبیین، باعث تخلیق دو جہاں، جن کے لیے اللہ نے تمام کائنات کو بلکہ تمام جہانوں کو بنایا۔ جب ایسے محبوب کی امت بنیں گے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی نسبت سے امت کو بھی شرف اور فضیلت عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ چونکہ تم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہو، اس لیے ہم نے تمہیں کیا بنایا ہے؟ بہترین امت بنایا ہے، بہترین نبی کے بہترین امتی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہم بھی بظاہر عام انسانوں جیسے ہیں، لیکن نسبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا شرف، ہمارا مقام، ہماری فضیلت کو بڑھا دیا ہے۔ اب دوسری بات جو توجہ طلب ہے کہ اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تو ہم کیا ہیں؟ بہترین امت۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو جو نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے تاکہ نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے روکو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے وہ بہترین ہے۔ جب یہ ٹائٹل مل گیا ہے تو پھر بہترین لوگوں کو ہونا کیسا چاہیے؟ بہترین لوگوں کی نشانی کیسی ہونی چاہیے؟ بہترین لوگوں کی گفتار کیسی ہونی چاہیے؟ بہترین لوگوں کا کردار کیسا ہونا چاہیے؟ بہترین لوگوں کے اعمال کیسے ہونے چاہیے؟ تو یہ ہماری طرف سوال اب پلٹ کر آتا ہے کہ اللہ نے تو ہمیں بہترین بنا دیا ہے، کیا آیا ہم اس بہترین ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ہم اس منصب کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہمیں سوال اپنے آپ سے کرنا ہوگا کہ باقی سب تو محنت کر کر بہترین بنتے ہیں نا، پہلے محنت کریں گے پھر بہترین بنیں گے، لیکن رسول اللہ کی امت کی شان یہ ہے کہ چونکہ رسول اللہ کی امت ہے تو پہلے سے ہی بہترین ہے۔ سبحان اللہ، پہلے سے ہی بہترین ہے۔ اب اس بہترین منصب پر فائز رہنا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا ہم تم بہترین امت ہو، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے، تمہیں بہترین نبی عطا فرمائے، بہترین دین عطا فرمایا، عبادات کا بہترین طریقہ عطا فرمایا، ایک ایسا دین عطا فرمایا جو دنیا کو بھی حسین کر دیتا ہے اور آخرت کو بھی حسین کر دیتا ہے۔ جب تم اس پر عمل کرتے ہو تو دنیا کی سرداری بھی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے اور رب کی رضا بھی تمہیں نصیب ہو جاتی ہے۔ تو تم تو بہترین امت ہو، بس اپنے آپ کو بہترین رکھنا یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ کیوں بنایا بہترین امت؟ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ ظاہر سی بات ہے کسی شخص کا کردار اگر اچھا نہ ہو اور وہ کسی معاملے میں گواہی دینے لگے تو لوگ بولتے ہیں یار یہ تو خود خراب آدمی ہے، ہم اس کی بات کیسے مان لیں؟ ہمیں اس کے کردار پہ شک ہے، ہمیں اس کی صداقت پہ شک ہے، یہ تو خود جھوٹ بولتا ہے، یہ گواہی سچی کیسے دے گا؟ تو گواہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ گواہ وہی بنے گا جو خود سچا ہوگا، گواہ وہ ہوگا جس کی دیانت پر لوگوں کو اعتماد ہوگا کہ ہاں یہ بالکل جیسا دیکھا ہے ویسے ہی کہے گا، یہ غلط بیانی۔ تو دنیا کے اندر بھی کسی معاملے میں اگر کسی سے گواہی لینی ہو یا کسی کو گواہ بنانا ہو تو بہترین فرد کا انتخاب کیا جاتا ہے کہ جس کا مشاہدہ بھی اچھا ہو، کردار بھی اچھا ہو، گفتار بھی سچی ہو، اور پھر اسے بولنے کا ڈھنگ بھی آتا ہو کہ ادائیگی شہادت تو کر سکے، یعنی جیسا دیکھا اس کو بتا تو سکے صحیح طور پر، ڈلیور تو کر سکے اپنی شہادت کو۔ تو اب یہ جو گواہی ہے جو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کرنی ہے، یہ گواہی کہاں پیش کرنی ہے؟ تفسیروں میں ہے کہ یہ گواہی روز آخرت ہم نے پیش کرنی ہے، اور کن لوگوں پر پیش کرنی ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز حشر اللہ پاک تمام نبیوں کو جمع فرمائے گا اور تمام قوموں کو بھی جمع فرمائے گا، تمام امتوں کو جمع فرمائے گا۔ اب جو کافر ہیں ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس کوئی نبی نہیں آیا تھا، تمہارے پاس کوئی رسول نہیں آیا تھا جو تمہیں ہدایت کی بات بتا دیتا،
تاکہ آج تم جہنم کی آگ میں جلنے سے بچ جاتے. تو وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا، یعنی وہ جھوٹ بولیں گے وہاں پر بھی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کہ علیم و خبیر ہے، لیکن وہاں انبیاء کرام سے پوچھے گا بھئی کیا تم نے ان کو تبلیغ نہیں کی تھی؟ تو انبیاء کرام فرمائیں گے بار اللہ ہم نے جس طرح حق رسالت تھا وہ ادا کیا تھا، جو ہماری ذمہ داری تھی تبلیغ کرنے کی ہم نے وہ مکمل کی ہے. ہم نے پورا دین ان تک پہنچا دیا ہے، مگر انہوں نے اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا تھا اور آج بھی یہ جھوٹ بول کر انکاری ہو رہے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء کرام سے فرمائے گا بھئی تم نے دین ان تک پہنچا دیا تھا، اس پر کوئی گواہ ہے؟ تو تمام انبیاء کہیں گے جی بار اللہ ہماری تبلیغ کی گواہی امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے گی. اور امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا تو پیارے آقا کی امت کہے گی کہ بار اللہ یہ جتنے انبیاء کرام ہیں یہ سچ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے زمانے میں حق تبلیغ ادا کر دیا تھا. یہ کفار اس وقت بھی جھوٹے تھے اور آج بھی جھوٹ کہہ رہے ہیں. تو کافر اعتراض کریں گے کہ یہ جو امت مصطفیٰ ہے یہ کیسے گواہی دے سکتی ہے؟ یہ تو سب سے آخری نبی کی امت ہے، یہ تو سب سے آخری میں آئے، انہوں نے تو پچھلے انبیاء کرام کا زمانہ دیکھا ہی نہیں ہے. نہ نوح علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، نہ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، نہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ دیکھا، نہ دیگر انبیاء کرام کے زمانے دیکھے. تو یہ کیسے گواہی دے سکتے ہیں کہ ان نبیوں نے اپنا حق رسالت ادا کیا ہے؟ تو جب یہ اعتراض ہوگا تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہے گی کہ ہم جو گواہی دے رہے ہیں ہم اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا کہ جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لے کر آئے ہر نبی نے اپنی امت تک مکمل دین پہنچایا ہے. تو چونکہ ہمارے نبی سچے ہیں، اصدق الصادقین ہیں، وہ ہمیشہ سچ بولنے والے ہیں، اور ہم نے ایمان جو قبول کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر ہی قبول کیا ہے. تو اس بات کے اندر بھی جو ہم اقرار کر رہے ہیں، جو گواہی پیش کر رہے ہیں، اپنے نبی سے سن کر پیش کر رہے ہیں. اللہ پاک ان کی گواہی قبول فرمائے گا اور پھر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر گواہی دیں گے. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شہیدہ، کہ رسول بھی تم پر گواہ اور نگہبان ہوں گے کہ بار اللہ میری امت جو گواہی دے رہی ہے بالکل میں نے ہی انہیں بتایا ہے کہ اللہ کے سارے نبیوں نے حق رسالت ادا کیا ہے. تو اس طرح امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہوگا کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہم سارے نبیوں پہ ایمان لے کر آئے. مسلمانوں کا دعویٰ کیا ہے؟ ہم سارے نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک سارے نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. لیکن ہم نے کلمہ کس کا پڑھا؟ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو وہ جو سارے نبیوں پر ہمارا ایمان ہے وہ کب ظاہر ہوگا؟ وہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا. جب ہم سارے نبیوں کی گواہی دے رہے ہوں گے تو ہم اس بات کا اظہار کر رہے ہوں گے کہ ہم اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آتے ہیں اور اللہ کے سارے نبیوں پر ایمان لے کر آتے ہیں. تو حضور کی برکت سے ہمیں سارے نبیوں پر ایمان لانے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور ان کی تصدیق کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوگی. تو یہ امت مسلمہ کا وہ شرف ہے جو دیگر کسی امت کو نصیب نہیں ہوا. اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو